اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی نشانیاں بتانے کے بعد اپنے ہونے کا احساس دلانے کے بعد اپنی ذات کے جو کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرشمے ہیں، ان کو بتانے اور اس کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اور زمین سے بھی تم اس کے وجود پر دلیلیں پکڑ سکتے ہو، آسمان کی بارش سے بھی اس کے وجود پر دلیلیں پکڑ سکتے ہو، پھلوں کے اور سبزے کے نکلنے پر بھی اس کے وجود پر دلیلیں پکڑ سکتے ہو۔ تو جب اللہ موجود ہے، اس کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا تم نے اقرار کر لیا، تو جو چیز موجود ہے وہ خالق ہے، اور جب تم نے اس کے خالق ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر یہ بھی اقرار کر لو کہ یہ جو کتاب آئی ہے یہ بھی خالق کی طرف سے ہی آئی ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا سے یہاں اس بات کا ذکر ہوا۔ فرمایا اور اگر تمہیں شک ہو اس بات میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، اور اگر تمہیں شک ہو اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لاؤ تم ایک صورت اس جیسی، اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تم اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو۔ اگر تم سے اکیلے نہ بن پائے تو تم اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو۔ من دون اللہ، من دون اللہ کو، اپنے حمایتی جو من دون اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، ان کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پس اگر ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں شک ہو، وہ کلام، وہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر تم سے، اور اس جیسی کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ تمام جاذبیت ہو، قرآن جیسی جاذبیت ہو، اس جیسی فصاحت ہو، اس جیسی بلاغت ہو، اس جیسی روانگی ہو، اس جیسی آسانی ہو، زبان پر وہ پڑھنے میں آسان ہو، تو اس جیسی قرآن کی ایک صورت لاؤ۔ تم سے اکیلے نہ بن پڑے تو تم اپنے حمایتیوں کو بھی بلا سکتے ہو، جو تمہارے مددگار بن جائیں، وہ تمہیں تعاون کریں اور تمہیں صورت بنانے کی جو ہے وہ آسانی پیدا کریں۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب قرآن پاک میں چلے میں من دون اللہ کا کہتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے فرمایا تم ایسا نہیں کر سو، اگر ایسا نہ کر سکو، کیا مطلب؟ تم قرآن جیسی صورت بنا ہی نہیں سکتے۔ ولن تفعلوا، پھر آگے اس کی تاکید نفی کر دی، پہلے نفی کی پھر تاکید نفی کی۔ فرمایا تم اس جیسی ایک صورت بنا ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے۔ فرمایا پھر یہ بات کرنے کے بعد پھر ڈرایا، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، توحید کا بھی تم استشہاد، تم اللہ کے وجود کا بھی جو ہے وہ ثبوت لے چکے ہو، اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں بھی اللہ کی بات آ چکی ہے، اگر تم اس کے بعد بھی انکار کرو تو پھر وہ آگ ہے جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور آگ میں کچھ طبقے ایسے ہوں گے جس میں پتھر بھی اور انسان بھی ایندھن کے طور پر جلائے جائیں گے۔ لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی ایک ایندھن ہے، اس کو جلا کر
روٹی تیار کی جاتی ہے یا کوئی چیز پکانے کے لیے تیار کی جاتی ہے تو وہ ایندھن ہوتا ہے، تو فرمایا پتھروں کو اور انسانوں کو بطور ایندھن کچھ طبقوں میں استعمال کیا جائے گا، جلانے کے لیے ان کو بطور انگارہ استعمال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر آئیے اسی آیت کے پہلے لفظوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی عبدنا، ہم نے جو قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ عبدنا، قرآن پاک میں جہاں بھی عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ذکر کیا ہے تو وہاں نبی کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، تو حضرت عبد کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہمارے بندوں کا ذکر کریں، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اسی طرح بہت سارے نبیوں کا عباد کے ساتھ نام ذکر کیا ہے، عبد کے ساتھ نام ذکر کیا ہے۔ تو یا اللہ، سبحان اللہ، میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ نے پہلے اشارہ کر دیا، ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ عبد کے ساتھ نبیوں کا نام لیا ہے تو یہاں نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہاں تو اکثر نبیوں کا نام لیا ہے تو یہاں نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو فرمایا اس لیے نہیں لیا کہ وہ ہے ہی اس قدر خاص بندہ، وہ ہے ہی اس قدر خاص بندہ کہ یہاں کچھ جگہ ایسی بھی آتی ہیں جہاں نام لیے بغیر اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو وہاں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور پھر یہاں عبادنا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ وہی بات کہ ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبدنا یا عبدہ، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر او سراپا انتظار آ منتظر۔ ہاں جی، وہ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر اللہ کے کلام کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو جناب مکے کے قریب حتیم کے پاس اپنے رشتہ دار عورت کے گھر سویا ہوا ہو اور اللہ اپنے پیارے جبریل کو بھیج کر عرشوں پر بلوا لے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر او سراپا انتظار آ منتظر، عبد انتظار کرتا ہے، عبدہ کے لیے انتظار آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں اس لیے نام ذکر نہیں کیا کہ بعض دفعہ اشارہ کافی ہوتا ہے، جیسے ہر نبی کی امت ہے، ہر نبی کی امت ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں، تو ہر نبی اپنی اپنی امت کو جنت میں لے کر جائے گا، تو حضور کی امت حضور کے پیچھے جنت میں جائے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے جنت میں جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جنت میں جائے گی۔ لیکن وہاں جب حضور فرمائیں گے کہ میری امت آ جائے، یا وہاں جب حضور کے امتی کہیں گے کہ ہم اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے امتی ہو یا حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، وہ کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں تم کس نبی کے امتی ہو۔ جب ہم اتنا کہیں گے نا ہم اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ نام نہیں پوچھیں گے کہ تم کس نبی کے امتی ہو، وہ کہیں گے ہاں تمہاری شکلوں سے عیاں ہے کہ تم کس نبی کے امتی ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، مِن دون اللہ،
قرآن پاک کا اسلوب ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، وہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہے، فوت شدہ بزرگ بھی نہیں ہے۔ من دون اللہ سے ہمیشہ بت مراد ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں مراد؟ بت مراد ہوتے ہیں۔ تو اب فرمایا من دون اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کیا فرمایا؟ من دون اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور من دون اللہ ہی آگ میں جلیں گے۔ جو پتھر کی بات آئی ہے نا، وہ یہی ہے کہ من دون اللہ ہی آگ میں جلیں گے اور من دون اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اب من دون اللہ جو مدد نہیں کر سکتے وہ کون ہے؟ بت ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ اگر اس کو فوت شدہ لوگوں کے بارے میں کہا جائے تو پھر قرآن کی کون سی تعریف لازم آئے گی؟ تو پھر قرآن کی تعریف اس لیے لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے، جو کہ وہ بھی جو ہے وہ اولیاء ہیں، نبی بھی ولی ہوتا ہے، نبی بھی ایک بزرگ ہوتا ہے، تو اپنے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی شانیں عطا فرمائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا انا سخرنا الجبال معہ یسبحنا بالعشی والاشراق، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ اور حضرت سیدنا ذوالقرنین کے لیے فرمایا والطیر محشورہ کل لہ اواب، کہ پرندے حضرت سیدنا ذوالقرنین کے ارد گرد جمع ہوتے تھے اور وہ پرندے حضرت ذوالقرنین کے فرما بردار ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تابع فرمایا، اور یہ اتباع صرف زندگی تک نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ہے، اور اس کے بھی کافی سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے جب نماز کے اندر شیطان نے آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے اس جن کو، شیطان کو پکڑ لیا اور فرمایا میں اس کو ستون کے ساتھ باندھنے لگا تھا، پھر میرے دل میں قرآن پاک کی وہ آیت آئی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی ہے ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ تو چونکہ جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو اور وہ اب بھی ہے، تو فرمایا میں نے اس لیے اب اس شیطان کو اور جن کو نہیں باندھا، چھوڑ دیا، ورنہ اگر میں اس کو باندھ دیتا تو تم اس کو دیکھتے پھر۔ ہاں جی تو ہاں جی میں اس کو باندھ دیتا اور جی میں دیو نو قید کر دینے بوتل وچ، وہ پھر بوتل وچ نظر آندا ہے، وہ چھوٹا جہا ہوندا پھر، تے فرمایا میں پھر انہوں ستون نال باندھ دینا سی تے تسی سویرے انہوں ویکھنا سی پھر، اور تواڈے تو چھپ بھی نہیں سکنا سی پھر۔ تو اسی طرح بہت ساری شانیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، دنیا آخرت کی ساری بھلائیں اس میں موجود ہے، صرف آب کوثر مراد نہیں ہے، خیر کثیر اس میں مراد ہے، ہر چیز کی اس میں کثرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، ہر چیز کی کثرت، ہر خیر کی اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا فرمائی، ہر اچھی چیز کی حضور کو کثرت عطا فرمائی۔ اب اس میں اگر علم مراد لیں تو فرمایا علم اتنا عطا فرمایا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اگر خزانے مراد لیں تو خزانے اللہ نے اتنے عطا فرمائے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ ہاں جی، اور اگر حضور علیہ السلام کی امت مراد ہو تو امت اتنی ہے کہ باقی نبیوں کی صفیں تھوڑی ہوں گی، اور امام الانبیاء کی جو ہے وہ امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی 1,23,999 نبیوں کی 40 صفیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ٹوٹل ہوں گی، 120 صفیں ٹوٹل ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں ہماری ہوں گی۔ ہاں جی،
اولاد ہو اگر مراد تو اولاد اتنی عطا فرمائی کہ سید آج بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں ہے جہاں سید موجود نہ ہو. اولاد اتنی عطا فرمائی. اور اگر اس سے جناب شفاعت مراد ہو تو شفاعت ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے کہ ایک امتی بھی حضور کا جہنم میں نہیں ہوگا، ساروں کو حضور جنت میں لے کر پھر جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور پھر اگر علم کی بات کریں تو علم کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. کسی نے اپنا اشرف علی تھانوی سے سوال کیا، مدینہ شریف میں بیٹھے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنی بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سب کے پیر ہیں. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے تھے مدینہ شریف میں. اشرف علی تھانوی نے سوال کیا، کیا نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر ہیں؟ کوئی دلیل ہے حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں نا. تو وہ ذرا بات کرنے لگا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے وہاں. تو فرمایا بیٹا کوئی دلیل دو نا، اسے کوئی جواب دو. آپ نے فرمایا وہ حدیث جو ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں آتے ہیں، اپنا چہرہ انور دکھاتے ہیں، ہاں جی، اور پھر چاہیں تو اس کی شفاعت بھی فرما جاتے ہیں، چاہیں تو پھر اس کو جنت کے نظارے بھی کرا جاتے ہیں. تو وہ حدیث مبارک جو ہے، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے. فرمایا یہ حدیث ہم نے ہزاروں بار پڑھی ہے، ہمیں یہ مسئلہ آج تک سمجھ نہیں آیا تھا جو آج پیر مہر علی شاہ صاحب نے حل کر دیا ہے. یہ ہزاروں دفعہ ہم نے بھی سنی ہے، ہم نے بھی یہ حدیث مبارک ہزاروں دفعہ سنی ہے نا کہ ہر امتی کو نبی پاک علیہ السلام قبر میں دکھائے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں پتہ بھی اس سے حاضر ناظر کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. تو پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پھر وہ اچھلے، انہوں نے اپنی کوئی علمی موشگافیاں چھوڑنے کی کوشش کی. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں صف پر ہاتھ رکھا، آرام سے خاموشی کا اشارہ فرمایا. فرمایا بس حدیث رسول آ گئی ہے، اب اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بحث نہیں کرنی، حدیث مصطفیٰ آ گئی ہے بس. تو علم اتنا آیا کہ قبر کے حالات بھی نبی پاک علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. اٹھاؤ سیاستہ، میں کہتا ہوں ابھی میرے پاس لے آؤ سنن النسائی، اس کے ابتدائی حدیثوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خچر پر سوار تھے یا ایک گدھے پر سوار تھے. وہ سوار جب کسی پر حضور سوار ہوں تو اس میں بھی قوت اور کرنٹ آ جاتا تھا. ہاں جی، جب اس پر سوار ہوئے نا تو وہ بدکنے لگا، وہ جناب اچھلنے لگا. تو اب اچھلا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پتہ ہے کیوں اچھل رہا ہے؟ فرمایا اس لیے اچھل رہا ہے کہ یہ جو سامنے قبریں ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ میری سواری، یہ میرا خچر، یہ میری گدھی یہ اچھل رہی ہے، اس وجہ سے اچھل رہی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی، کھجور کی شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹکڑا ایک قبر پر، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر ڈال دیا. فرمایا ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. فرمایا ان وجوہات سے ان پر عذاب ہو رہا تھا، میرے یہ کرنے کی وجہ سے یہ جناب تر چھڑیاں جب تک ذکر کرتی رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. حضور تو رہے نا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کی شان تو وراء الورا. جس سواری پر حضور سوار ہیں وہ سواری بھی زمین کے نیچے ہونے والے کاموں کو دیکھ رہی ہے. وہ کام جو اگر ہم اپنے سامنے مردوں کو 1000 مہینے تک بھی رکھیں، جیسا کہ آج فرعون کی لاش موجود ہے، ہمیں نہیں پتا فرعون کی لاش کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ کس کس عذاب سے گزر رہا ہے. لیکن حضور کی سواری اس عذاب کو دیکھ بھی لیتی ہے اور سمجھ بھی جاتی ہے اور بدکنے بھی لگ جاتی ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ بھی بتا دیتے ہیں بھی کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ حضور کا علم ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے کہ حضور ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال سے واقف ہیں. تو جب حضور اس عالم میں ہوتے ہوئے برزخی احوال سے واقف ہو سکتے ہیں تو ہم یہاں سے یہ قیاس کر رہے ہیں کہ حضور اب عالم برزخ میں ہوتے ہوئے اس عالم میں ہونے والے اپنے امتیوں کے تمام احوال سے واقف ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفہوم پھر مزید انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔